الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا بنانے والے نے اس کو چلانا کیسے ہے سکھانے کے لیے انسان کی اس جہان میں رہنمائی کے لیے عرش بری سے اللہ الرحمن نے ہر دور میں استاذ بھیجے۔ انہیں نبوت کا تاج دے کے خلافت عرضی کے لیے وحی کا ساتھ دے کے اس زمین پہ مبعوث فرمایا۔ ہر پیغمبر نے اپنی پوری تگ و دو کے ساتھ، بہترین کاوش کے ساتھ دعوت بھری، اصلاح بھری زندگی گزاری، اپنی قوموں کو دنیا داری کے ساتھ دین کے گر سکھائے کہ یہاں رہ کے اپنی دنیا بھی بناؤ اور اپنی عقبہ بھی سجاؤ۔ یہ سبق چلتے چلتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ٹھہرا۔ رب نے نبوتوں کے تاج کے اوپر ایک ایسی چیز تھی جو پہلے نہیں رکھی تھی، آپ کی نبوت کے ساتھ ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا۔ امام الانبیاء سید الرسل بنا کے آپ کی امت کو یہ اعزاز بخشا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، وہ امتیں اپنے اپنے درجے، مقام، مرتبے اور فضیلتوں پہ فائز ہوئیں، لیکن جو شان، جو رتبہ، جو مقام، جو مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ حضرات، یہ نکتہ، اس کے اوپر ساری امت مسلمہ متفق ہے کہ محبوب کی امت سے بڑھ کے کوئی امت افضل نہیں ہے۔ اگر یہ بات بالاتفاق ہے، سبھی مانتے ہیں، تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ میری امت کی صدیاں، میری امت کے گروہ خیر القرون کرنی، جتنی بھی صدیاں اور زمانے آئیں گے سب سے بہترین دور وہ ہے جو میرے اصحاب کا اور اہل بیت کا دور ہے، جنہوں نے زندگی میں مجھے سامنے دیکھا، حالت ایمان میں ملے، کلمہ پڑھا، ساتھ رہے، کھڑے رہے، میرے ہوتے ہوئے موت آ گئی یا میرے جانے کے بعد دنیا سے گئے، یقین اور ایمان کے ساتھ حالت اسلام میں گئے۔ خیر القرون کرنی،
قیامت تک آنے والے ساری دنیا بیچ کے بھی وہ رتبہ لینا چاہیں تو لے نہیں سکتے. کنتم خیر امہ، یہ جو شرف اور ٹائٹل ہے، اعزاز ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریک توحید کے ابتدائی ساتھیوں کو حاصل ہے، جس کو کوئی دوسرا پا نہیں سکتا. اس کی مثال لیجیے. میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اور میں اسے تمثیل میں لا رہا ہوں. دنیا اس وقت 7 بر اعظموں کو جانتی ہے، 249 ملک، جزیرے اپنے آپ کو کسی نہ کسی شکل میں رجسٹرڈ کروا چکے ہیں. کچھ جو ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ملک ہیں، ہم قوم ہیں، ہمیں مانا جائے. یہ سارے ملک، ساری قومیں مل کے اپنی زمینیں بیچ کے، دولتیں بیچ کے سونا اکٹھا کریں اور احد پہاڑ جتنا سونا اکٹھا کر لیں. احد پہاڑ جتنا. اور احد پہاڑ کتنا ہے؟ 8 کلومیٹر وائے میں ہے. زمین کے اوپر کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا، کہا کہ پہاڑ کیل ہیں. اور کیل کو کبھی دیکھیے پھٹے میں، دروازے میں لگا ہوگا، اوپر تھوڑا ہوگا، اندر گہرا ہوگا. اس پہاڑ کی زمین پہ کتنی بلندی ہے اللہ آپ کو دکھائے، آنکھوں سے دیکھنا. زمین میں کتنا گہرا ہے میرا رب جانتا ہے. اس پہاڑ کا وزن کتنا ہے دنیا ابھی جان نہیں پائی. کہا کہ اتنا سونا خرید لو، اتنا سونا خرید لو، ساری دنیا کے اتقیاء آ جائیں، اصفیاء آ جائیں، اولیاء آ جائیں، جتنے بھی تم نے اچھے سے اچھے لفظ کسی کے لیے بنائے ہیں، ولی کتب ابدال آ جائیں، سارے مل کے اتنا سونا رب کے راستے میں بانٹ دیں، مگر میرے اوپر ایمان لانے والا میرا صحابی یا اہل بیت کا کوئی فرد صرف اپنے ہاتھ جو کو لگا دے، اور ان ہاتھوں میں ایک چلو میں جتنے جو آئیں، مد مقابل اتنے سونے کے، اتنے وزن کے، احد پہاڑ کے برابر ساری دنیا مل کر کے اسے اللہ کے رستے میں دے. میرا ایک ادنا سا صحابی جس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ مجھے دیکھا یا ملا، کلمہ پڑھا، یہ صحبت کا درجہ ہے، اجر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں محبوب کا امتی ہوں. آپ کسی بھی امتی کو پوچھ لیں، ملیں سمندری میں ملے، کسی گاؤں میں ملے، اسے ناز ہوگا کہ میں محبوب کا امتی ہوں. اور یہ شرف اللہ نے جن کو دیا تھا، ساری دنیا بیچ کے بھی وہ ہم لے نہیں سکتے. آج کے عالم آ جائیں، خطیب آ جائیں، ادیب آ جائیں، تحریریں اکٹھی کر لی جائیں، تقریریں جمع کر لی جائیں، ساری فصاحتیں، ساری بلاغتیں ملا کے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے حالت ایمان میں ایک ادنا سے صحابی کے پاؤں کو جو خاک لگی ہے نا، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. احد پہاڑ جتنا خرچہ ہوا سونا بھی کام نہیں آئے گا. مد مقابل ان کا اجر زیادہ ہے جنہوں نے ایک مٹھی کے برابر جو بانٹے ہیں. یہ بات میں ابتدا میں کیوں کر رہا ہوں کہ ہم فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پہ آج اگر اکٹھے ہیں تو یہ دن ہمیں کیوں دیکھنے پڑے؟ یہ ایام، یہ حالات کیوں پیش ہوئے کہ ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ ہم افضل ہیں، بہتر ہیں، اللہ کے ہاں ہم بڑے مقرب ہیں،
اور ہمارے اسکول کا رزلٹ، کالج کا رزلٹ، مدرسے کا رزلٹ، آج کے استاذ کا رزلٹ 100% ہے، اور معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1.25 لاکھ سٹوڈنٹس ملے، اور ان میں سے سارے کے سارے فیل ہو گئے، صرف 4 بچے۔ بھائیو، اگر کوئی درد دل رکھنے والا یہاں پہ ہے، میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، آپ کا ٹرکاں والا گاؤں، پیچھے لکھا ہوتا ہے میرا پیارا شہر سمندری، مانتا ہوں، لیکن اتنا تو سب کو ماننا پڑے گا کہ روڈ کے اوپر ٹرک اگر کوئٹہ سے آ رہا ہے تو ہمارے ٹرک ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ آپ کی مٹی دھرتی جتنی مرضی پیار ہے، جو مرضی لکھے، آپ اٹھ کر کے آج آ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے، جس کلمے کو ہم تک اصحاب نے اور اہل بیت نے پہنچایا تھا، اپنے آپ کو افضل سمجھیں اور ان کو مفضول کہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں عقل مندی اور دانائی کی کمی ہے، سمجھنا ہوگا۔ پہلا نکتہ کہ کنتم خیر امہ، سب سے بہترین امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس امت میں بھی سب سے افضل ترین، اعلیٰ ترین، بلند رتبوں والے، مقام والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محبوب کا ساتھ پایا، مشکلیں سہی، ہجرتیں کی، قباء میں 7 نمازیں پڑھی، مدینے تک آئے تو قدم بقدم ساتھ آئے، استقبال کیا تو لاجواب کیا، طالع البدر علینا اگر پڑھا کسی نے تو انہی لوگوں نے۔ آج آپ پھول بچھاتے ہیں، پتیاں پھینکتے ہیں، پتہ ہے میرے محبوب کے اصحاب نے کون سے پھول پھینکے تھے؟ اپنے بچے۔ دنیا میں بچوں سے بڑھ کے خوبصورت پھول کوئی نہیں، یہ جگر گوشے، ان کو رستوں میں کھڑے کر کے استقبال کیا، اپنی پلکیں بچھائیں، اور دل جو تھے وہ قدموں میں رکھ دیے تھے۔ انہیں انصار کہتے ہیں، اصحاب کہتے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں، پیغمبر کے ساتھی کہتے ہیں، صحبتوں والے اصحاب کہتے ہیں۔ اور دوسری گزارش، آپ فیصلہ ضمیر کی عدالت میں ضرور لے کے جائیں۔ میں سیشن کورٹ، سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بڑی بڑی عدالتیں اپنے ملک میں رکھتا ہوں۔ عدالتوں کے اندر بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل کیا ہوا ہے، پرسوں دیکھا کیا ہوا ہے، جج کے ہوتے ہوئے کورٹ کے اندر 5 لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، مگر جو جج جس کا فیصلہ یہ تھا اہل بیت کے بارے میں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، مجھے میرے دور میں خیر القرون میں مجھ جیسے جج اور معلم اور استاذ کے ہوتے ہوئے تم سفارشیں ڈلوا کے میرے پوتے کی، پتہ ہے زید محبوب کے منہ بولے بیٹے تھے، اور اتنے پیارے بیٹے تھے کہ سکا باپ آیا تھا تو زید ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، محبوب کو پسند کیا تھا کہ میں نے یہیں رہنا ہے۔ اور یہ اسامہ ان کا بیٹا تھا، بڑے بڑے اہل بیت کے افراد کے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے حسین جوانوں کے ہوتے ہوئے، اور زبردست ماہرین کمانڈرز کے ہوتے ہوئے، آپ نے وفات سے پہلے جس لشکر کا سردار بنا کے بھیجا تھا، لشکر اسامہ، اس اسامہ کی سفارش ڈلوائی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا گیا بیٹا بیٹھ جائیں۔ ایسے یہ فرنٹ بڑوں کے لیے ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں، بس گاڑی ہو تو بزرگوں کو آگے بٹھائیں، دین کی مجلس ہو تو پیچھے بیٹھیں۔ بہرحال میں احساس دلا رہا ہوں، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں، بچے ہیں ان کے ساتھ۔ جی حضرات ذی وقار، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے محبوب کی عدالت سے نکلا ہوا فیصلہ، ساری دنیا کے فیصلے اپنی جگہ، آپ کیا کہتے ہیں، یہ معاملہ اہل بیت کا آیا ہے،
اور یہ اسامہ کو لوگ کہا کرتے تھے کہ زید کے پتہ نہیں بیٹے ہیں بھی کہ نہیں، تو مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کسی صحابی کی صحبت پہ یا اس کے حسب نسب پہ شک کرنے والوں کے لیے بڑی زبردست دلیل ہے۔ باپ بیٹا لیٹے ہوئے ہیں، اوپر چادر لی ہوئی ہے، پاؤں ننگے ہیں۔ ایک کھوجی گزرا جو پاؤں کی لکیروں کے اور جسم اور جثے کو دیکھنے کے بڑے عراف ماہر ہوتے ہیں، اس نے جاتے ہوئے ایک لفظ بولا، ان بعد هذه الاقدام من بعض، یہ قدم آپس میں رشتہ دار لگتے ہیں، ایک دوسرے میں سے ہیں۔ محبوب اسی وقت اپنی کملی اٹھائی، چادر کندھے پہ رکھی، اندر گئے اور سیدہ سے فرمانے لگے، سمعتی ما قال المدلجی، آج ایک عراف مدلجی گزرا ہے، کھوجی گزرا ہے، اس نے کیا کہا ہے سنا ہے؟ کہنے لگی محبوب نہیں، میں نے تو نہیں سنا، کیا کہا ہے اس نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ دونوں قدم جو ہیں اور یہ دونوں قدم ایک دوسرے میں سے ہیں۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس قدر محبتیں کہ محبوب اٹھ کے مسجد سے گھر تک بتانے گئے۔ اس اسامہ کی سفارش ڈلوائی کہ ایک طرف سیدہ امامہ جھولی میں ہوتی تھی تو دوسری طرف یہ اسامہ بیٹھے ہوتے تھے رضی اللہ عنہما، ادھر حسن ہوتے تھے، حسین ہوتے تھے، تو یہاں اسامہ بھی بیٹھتے تھے۔ کہا محبوب اس کی بات نہیں موڑتے، لہذا سفارش کی جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام، استاذ دیکھیے، معلم دیکھیے، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ شاگرد استاد سے کہے، بیٹا باپ سے کہے، بڑے سارے مسئلوں میں سفارشیں ڈھیل ہو جاتی ہے، مگر کریکٹر وائز کردار کیا ہے، معلم کیسے ہیں؟ معمولی سی بھی جھول نہیں ہے، جو تولا ہے تو پورا تولا ہے۔ کہا سفارشیں کروانے والوں، میرے محبوب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کہا صرف اتنا تھا کہ فاطمہ بنت قیس بڑے نامی گرامی قبیلے کی عورت ہے، ایک پیالے کی چوری میں ہاتھ کٹنے کی جب بات ہوگی تو پوری عرب میں ناک کٹے گی، لہذا فیصلہ تبدیل فرما دیں، ہاتھ نہ کاٹیں، بدلے میں جو لینا ہے لے لیں۔ میرے اور آپ کے مرشد آقا حبیب کبریا، امام الانبیاء، خاتم الرسل، خاتم النبیین، استاذ کیسے تھے، جج کیسے تھے؟ کہا لو ان فاطمہ بنت محمد، تم عام بات کر رہے ہو، میرے اہل بیت کی میری بیٹی حسنین کی اماں جان، میرے فرسٹ کزن علی بن ابی طالب کی اہلیہ، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ بنت محمد بھی اگر یہ کام کرتی تو میری عدالت میں ہاتھ کٹنا تھا، چھوڑا نہیں جانا تھا۔ حضرات پوری دنیا کے ججز کو دیکھا، فیصلوں کو دیکھا، لا کو پڑھا، قانون پڑھے، کہیں نہ کہیں ڈھیل آ گئی، لیکن میرے محبوب نے تربیت میں کوئی ڈھیل نہیں چھوڑی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں۔ جب فیصلہ آیا، جس کا پیالہ چرایا گیا تھا وہ بھی تو فیصلے کا منتظر تھا نا کہ کچھ کیا جائے، لیکن جب عدلیہ عدل کرے تو پھر لوگ زہری مسلمان نہیں ہوتے، دلوں سے مانتے ہیں۔ سنا ہے نا جناب علی المرتضیٰ کا، امیر المومنین ہے، کورٹ اور کچہری لگی ہے، جج اپنا ہے، معاملہ ایک ڈھال کا ہے، اور یہودی کلیم کر رہا ہے کہ میری ہے۔ دونوں کو برابر لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، اور جب فیصلہ آتا ہے تو وہ یہودی صرف اس تربیت اور انداز جو میرے پیغمبر کی تربیت میں پلے ہوئے تیار نوجوان، یہ اصحاب، یہ اہل بیت تھے، ان کی کیف کو، ان کی حیت کو، ان کے ایمان کو، طرز استدلال کو، اور ان کے عدل اور انصاف کو، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ویسے کا ویسے چلانے کے نتیجے میں وہی بول اٹھا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جو وقت کے امیر المومنین کے لیے بھی وہی اور عام آدمی کے لیے بھی وہی انصاف رکھتے ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ تو کل کے یہودی کا فیصلہ ہے، وہ مانا،
مگر آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے بھی دل میں شکوک و شبہات رکھوں تو میں بڑے سادے سے انداز میں جو سبق پڑھانا چاہ رہا ہوں، مثبت انداز میں سکھانا چاہ رہا ہوں، اسے لے کے نکلیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ گلی گلی، محلہ محلہ، گاؤں گاؤں، نگر نگر، شہر شہر، بستی بستی، ہر چوک چوراہے میں بیٹھ کے آپ صرف دفاع نہیں کریں، ان لوگوں کی اصل اصیل بتائیں کہ وہ لوگ کیسے تھے۔ بھائیو، آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھیے گا۔ اگر آپ کسی صحابی کا وہ فیل کر رہے ہیں، اگر اہل بیت کے کسی فرد کو آپ گرا رہے ہیں، اپنے درجے مقام مرتبے کو بلند کر رہے ہیں، خود کو بہت بڑا امام اور فاضل، بڑا بلیار، بڑا خطیب، بڑا ادیب ثابت کر رہے ہیں، پاجی کرسی ویلی آ جاؤ، تو پھر آپ اپنے کو بڑھا کے اگر کسی دوسرے کو گرا رہے ہیں تو آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اللہ کے لیے سوچنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مجھے کائنات میں کوئی ادیب، خطیب، امام اور استاذ دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ تو تعارف ہی یہ کرواتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان کے معلم ہونے کا، انما بعثت معلما، لوگوں مجھے رب نے بنا کے بھیجا ہے تو سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور معلم کیسے تھے؟ سنن النسائی کی حدیث ہے، آقا خود کہتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد، میری امت میں تمہارے لیے باپ جیسا ہوں، میں تمہیں ویسے دین سکھاتا ہوں جیسے باپ اپنے بچوں کو گر سکھاتا ہے۔ میرے محبوب نے دین سکھایا، اسلام سکھایا، ایمان سکھایا، لائیو سامنے بیٹھے، نور نبوت پڑا، علم کی کرنیں اور شعائیں آئیں، محبوب کا عمل سامنے آیا، جیسے دیکھا ویسے کیا، جو سنا ویسے مانا، سمینا و اطانا، آمنا و صدقنا۔ اور جب رزلٹ نکلا، رب نے حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں کھڑا کر کے جب پوچھا کہ جو میری ڈیوٹی تھی میں نے پہنچایا، آپ تک پہنچا؟ آپ لوگوں نے سنا اور جانا، جان کے مانا اور پیروی کی، اطاعت کی۔ 1.25 لاکھ لوگوں کے 2.5 لاکھ ہاتھ کھڑے تھے، اور میرے محبوب کو لائیو 1-2 کیمرے نہیں، 2.5 لاکھ کیمرے دیکھ رہے تھے۔ دنیا کا سب سے مہنگا کیمرہ انسان کی آنکھ ہے، اتنے میگا پکسل کا کوئی کیمرہ نہیں بنا۔ وہ جو فضاؤں میں جا کے مار کرتے ہیں، کہکشاؤں کی تصویریں لے کے آتے ہیں، اس آنکھ میں رب نے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز صرف رنگوں کی پہچان کے لیے ڈالے ہیں۔ اتنے کیمرے میرے محبوب کو لائیو دیکھ رہے تھے، آپ پوچھ رہے تھے، ہاتھ کھڑے ہیں کہ آپ نے جو حق تھا ادا کر دیا ہے، نصیحتیں فرما دی ہیں، امانتیں پہنچا دی ہیں۔ پھر محبوب نے دایاں ہاتھ اور شہادت کی انگلی اٹھائی، اللہ میں گواہ ہوں، تو بھی گواہ ہو جا، اللہم اشہد۔ اور ان 2.5 لاکھ نفوس کے اوپر جو سیدہ خدیجہ سے پہلی گنتی شروع ہوئی تھی، چلتے ہوئے ان 1.25 لاکھ حضرات کی گواہیاں، اور رزلٹ کتنا نکلا ہے؟ 100%۔ 100%۔ میں اپنے اساتذہ سے ضرور مخاطب ہوں، گاؤں کے، شہر کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، اسکولوں کے، مدارس کے۔ ہم کہیں حفظ کا امتحان لینے جاتے ہیں تو یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے جب سارے بچے سبق سناتے ہیں اور قرآن فر پڑھتے ہیں، عرب کے لہجے میں پڑھتے ہیں، دل اش کرتا ہے، دعائیں نکلتی ہیں۔ وہ لوگوں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ سمجھتے نہیں، میرے محبوب کے صحابہ کے گھروں کے باہر نیم پلیٹ نہیں ہوتی تھی، کسی صحابی کے گھر کے باہر نیم پلیٹ نہیں تھی۔ جی میں تواڈے گھراں چ گلیاں چ باہر ٹرک دسدے نے تو پتہ لگدا جی فلانا پنڈ ٹرکاں والا،
مدینے میں میرے محبوب جس گھر سے گزرتے تھے تو گھر کس کا ہے، قبیلہ کون سا ہے، خاندان کون سا ہے، ان کا بڑا کون ہے، سربراہ کون ہے، سرپرست کون ہے، ان کا بزرگ کون ہے، جد امجد کون ہے. گھر کی تلاوت کے لب و لہجے سے اور قرآن کی تلاوت اور پڑھنے سے اور انداز قرات سے پتہ چلتا تھا کہ قبیلہ کون سا ہے. آج تیرے میرے گھروں کی پہچان ہوتی ہے گانوں سے. فاسٹ میوزک کون سنتا ہے، ڈھول کی تھاپ کدھر کی ہے، یہ پھکڑ کون تولتا ہے، گالیاں کون نکالتا ہے. لیکن وہ ہستیاں ایسی تھیں، 100% رزلٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اچھا مسلمان مانے یا نہ مانے، مسلکوں میں بٹ جاؤ، کافر مان چکا ہے. دنیا کی 10 ٹاپرز یونیورسٹیوں میں ایک یونیورسٹی ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے مین گیٹ کے اوپر صرف ایک نام لکھنا ہے، مین گیٹ پہ صرف ایک نام لکھنا ہے. وہ نام کیا ہے؟ اس ہستی کا ہونا چاہیے وہ دنیا میں کسی بھی بستی کی ہو، کسی بھی قوم نسل مذہب کی ہو. ہم نے صرف ایک شخص کا نام لکھنا ہے جو زندگی میں پیدا ہونے سے لے کے جوانی تلک، جوانی سے لے کے بڑھاپے اور موت تلک اس نے جو بھی کیا ہو کامیابی سے، وہ کبھی فیل نہ ہوا ہو، کبھی ناکام نہ ہوا ہو، مشکل آئی ہے تو گھبرایا نہ ہو، آگے بڑھا ہو تو قدم پیچھے نہ کیے ہو، جتنی مرضی پرابلم بن گئی ہو جھوٹ نہ بولا ہو، غلط نہ کیا ہو، ہمسائے کو ستایا نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، بہت تھوڑے وقت میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے ہوں. حضرات ساری دنیا کی تاریخ انہوں نے کرے دی، ورق ورق دیکھا، صفحہ صفحہ دیکھا، لیکن ایک ہی شخص صفحے پہ نظر آیا، وہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حیران پتہ کیوں تھے؟ اس یونیورسٹی کے مین گیٹ پہ مجبور ہو کے کردار نے منوایا. اس سے کامیاب استاذ کوئی نہیں آیا کہ جس نے صرف 8 سال کے عرصے میں، جسے 13 سال ستا کے نکالا گیا، جسے بے سر و سامانی کے عالم میں نکالا گیا، جو رات کے وقت بیت اللہ کو یہ کہہ کے نکلے، جانے کو من نہیں کرتا تھا مگر تیرے شہر کے باسیوں نے رہنے نہیں دیا، جو اپنے ایک یار غار کو لے کے سور کی طرف جا کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور پھر 8 سال میں ساری دشمنی اور مخالفتوں کے باوجود جب بدر کے اوپر چڑھائی ہو اور 1000 جنگجو 313 کو کاٹنے آ گیا ہو، پھر کامیاب فتح کو لے کے قیدیوں کو صرف یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ جو تمہارے پاس معرفت اور علم ہے وہ پڑھا کے میرے اصحاب کے بچوں کو دے کے آپ چلے جائیے، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. اس سے بڑھ کر کے کوئی اچھا معلم نہیں. لہٰذا اکیلے میرے محبوب کا کامیاب ترین اور پوری دنیا میں ٹاپر پہلے نمبر پہ استاذ ہونے کے ناطے اگر نام ہے تو محمد الرسول اللہ. کافر ماننا ہے، آپ اور میں نہیں مان رہے. دوسری مثال بھی لیجئے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ دیہاتوں میں بیٹھ کے جو تبصرے ہوتے ہیں شاید ہم شہروں میں بھی نہیں کر سکتے. اگر ان کو پڑھا دیا جائے تو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کوئی نہیں ہوتے. مدینے میں بھی انتظار ہوتا تھا، مدینہ کے شہری لوگ انتظار کرتے تھے کوئی دیہات والا بندہ آئے نا، کوئی دیہاتی آئے. عرب میں اس کو بدو کہتے ہیں. بدو کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو دیہاتی علاقے سے بڑے صاف دل، صاف گو، جو دل میں ہے وہ منہ پہ ہے، لگی لپٹی کوئی نہیں، آئے اور سوال کرے اور اس بہانے سے ہم بھی کچھ سیکھ لیں. یہ دیہاتی ماحول سارا کچھ کر کے اگر آپ بھی اس نقطے کو سمجھ گئے تو زندگی میں انشاءاللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والے. اکیلے خطیب کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ دفاع صحابہ کرے، فضائل بیان کرے. آپ، میں صرف حیثیت بتا دوں، مجھے نا کافی سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یار شیوخ الحدیث وہ سٹیج پہ کیوں نہیں آتے؟ اچھی طرح سنیے، میں پاکستان کے سارے علماء اکٹھے کر لوں، الشیخ عبدالعزیز علوی کے جوتے پہ وارے جا سکتے ہیں، اللہ نے جتنا علم نوازا.
میرے جتنے مدارس کے شیوخ الحدیث ہیں علم کے سمندر ہیں، مگر آپ سٹیج پہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کبھی سمندر کا پانی سمندری میں لگتے دیکھا آپ نے؟ حالانکہ وہ موتی ہیں، جواہر ہیں، ہیرے ہیں، اگر وہ یہاں آ کے بولیں گے تو آپ کو تھوڑا کڑوے لگیں گے، فصلیں جل جائیں گی، کیونکہ وہ واقعتاً علم کا سمندر ہے۔ ان کا کام ہے علماء بنانا، اہل اللہ بنانا، خطیب بنانا، ادیب بنانا، لیکن رب نے سسٹم رکھا ہے، اسی سمندر سے پانی اٹھا کے ہواؤں میں لے جا کے ان کے آبی بخارات بنا کے بادلوں میں لوڈ کر کے وہ دور پہاڑوں پہ گرا کے سورج کو دور کر کے ان کی برف جما کے تحمل اور حوصلے سے سورج تھوڑا قریب کر کے ہیٹ اور کرنیں دے کے اس کو پگھلا کے پانی کی بوندیں بنا کے وہاں سے ندی نالے چلا کے آبشارے اور چشمے بنا کے ندیوں سے لا کے نالوں میں ڈال کے دریا بنا کے دریاؤں سے نہریں نکال کے نہروں سے نالے اور نالوں سے کھالے نکال کے پھر تیری کھیتوں میں لگا کے اللہ تعالیٰ یہ فصلیں اور بہاریں پیدا کرتا ہے، تیرے میرے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے آپ تلک آ کے یہ جو میٹھی باتیں یا کڑوی کر جاتے ہیں، یہاں سے فصل اور بہار اگتی ہے۔ تو مانا یہ نہیں کہ وہ شیوخ، وہ عظیم جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اہل علم آج ایک خطیب بن کے، ایک ذاکر بن کے، ایک ادیب بن کے اٹھ کے بات کرے شیوخ الحدیث کے خلاف، تو ہمیں وہ بھی گوارا نہیں ہے، ہمیں تو وہ گوارا نہیں۔ اور لوگوں، جن لوگوں نے محنت کی، اسناد کے ساتھ متون کو اکٹھا کیا، وہی لکھی، سنی سمجھی اور قربانیاں دے کے لکھی، جن کو پڑھ کے ان کی جمع کی ہوئی چیزوں کو آج کوئی صدر مدرس بنا ہے، کوئی شیخ الحدیث بنا ہے، کوئی رئیس الجامعہ بنا ہے، کوئی پروفیسر بنا ہے، کوئی بڑے بڑے عہدے رتبے پہ گیا ہے، تو یہ سارے ان کے قدموں کی خاک کا صلہ ہے جنہوں نے میرے محبوب کے پاس پڑھا تھا۔ اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اعزاز کامیاب معلم کا، دنیا کے ایک انسان نے ذمہ داری لی کہ میں نے ایک کام کرنا ہے، 100 خوبی دیکھنی ہے اور 100 خامی۔ جس بندے میں پوری دنیا میں 100 خوبیاں پوری کے پورے نمبر لے گا اور 100 خامیاں، اس میں ایک بھی خامی نہیں پائی جائے گی، میں جب فہرست بناؤں گا کتاب کی تو 100 کامیاب ترین انسانوں کو The Hundreds کے نام سے اس نے کتاب لکھی۔ اس نے کہا کہ میں نے ڈنڈی نہیں مارنی، کوئی بھی ہوا میں نے سر فہرست نام اس کا دینا ہے۔ کافر مان گیا، مسلمان نہیں مانا ابھی تک۔ ختم نبوت کے جلسے بھی رکھوائے گا، سیرت النبی بھی بہت کچھ کہے گا، اہل بیت کے افراد کی عزت کی بات کرے گا، مگر جب بات آئے گی میرے نبی کی صحبت کی، تعلیم کی، تربیت کی، یاروں کی، پھر اٹھ کے کہے گا کہ نہیں پیغمبر فیل ہو گئے، صرف 4 پاس ہوئے، کوئی نہیں بچا۔ اس کافر نے، عیسائی ہے یہ، اس نے دنیا کے 100 بڑے لوگوں کو چنا، فہرست بنائی، پہلے خوبیاں دیکھی۔ پتہ ہے خوبیاں کیا؟ مثال لے لیجئے کہ جو کبھی اکیلا بھی ہو تو ڈگمگایا نہ ہو۔ پڑھتا آیا سیرت کو، جب آیا نا حنین کے مقام پہ، میرے محبوب کے اوپر اتنا سخت اٹیک تھا کہ جتنے اصحاب تھے کرو فر میں ہو گئے۔ کرو فر سمجھیے کہ بسا اوقات نئے سرے سے حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اسے بھاگنا نہیں کہتے، اسے جنگ کے اصولوں میں سے، ضابطوں میں سے، طریقوں میں سے، گر میں سے ایک انداز ہے۔ میرے محبوب اکیلے رہ گئے، آج اکیلے ہیں، اور یہاں کسی نے ڈینگ ماری، یار چھڈ گیا نہیں، تو یہاں کھڑے ہو کے گھبرائے نہیں، بلکہ ایک لفظ بولا جو دنیا میں مثال بن گیا، لوگوں سن لو، انا النبی لا کذب، پوری دنیا میں بھی میرا کوئی ساتھ نہ دے، ایک بھی نہ رہے، سارے پیچھے چلے جائیں، میں پھر بھی سچا نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں وحی کی خبر دیتا ہوں، 2 نمبری نہیں ہے، میں ذات کی بات نہیں کرتا، میں رب ذوالجلال کے تذکرے کرتا ہوں۔ اگر دنیاوی تعارف سننا چاہتے ہو، انا ابن عبد المطلب، جب ابرہ حملہ کر رہا تھا، سینکڑوں ہاتھی اور لشکر اور جرار لے کے آیا تھا، بیت اللہ کو گرانے آیا تھا، میں اس عبد المطلب کا پوتا ہوں جو گھبرایا نہیں تھا اور جا کے اتنی بات کی تھی،
ابرا میرے اٹھ کڈ. اور ابرا نے کہا تھا جب میں یمن سے چلا تھا تو تیرا قد بڑا تھا, سنا تھا سردار عبد المطلب, لیکن تو مطلب ہی نکلا ہے, تو نے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے, میں تیرا گھر گرانے آیا ہوں. کہنے لگا غلط فہمی ہے, اونٹ میرے ہیں, یہ گھر میرا نہیں ہے, تو میں اپنی چیز کی بات کروں گا, یہ جس کا گھر ہے وہ جانے, تو جانے. تو پھر رب نے جو منظر دکھائے تھے, تاریخ بتا دی کہ میں اس عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اس کا پوتا ہوں. اسی طرح اس نے دوسری اس کے اس نے ایک نمبر رکھا تھا, دے دیا. دنیا میں ایسا مد مقابل کو بندہ کھڑا نظر نہیں آیا. دوسری اس نے شرط رکھی تھی کہ جس بندے نے ہمیشہ سچ بولا ہو, کبھی جھوٹ کا سوچا بھی نہیں ہو, نمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, باقی 99 لوگوں کو کہیں نہ کہیں جھوٹ میں آنا پڑا. پھر اگلا نمبر رکھا کہ جس بندے نے کبھی لڑ کے بھی گالی نہیں دی ہو. قوم کو گالی سے روکا تھا, میرے محبوب کی زبان سے پوری سیرت اور احادیث کی کتابیں اٹھا کے صرف ایک گالی ثابت کر دیجیے, نہیں نکلی, نہیں نکلی. اس کو نمبر دینا پڑا. کرتے کرتے پورے 100 نمبر مثبت بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو ملے, اور منفی غلط چیزوں کو, 2 نمبر چیزوں کو, گھٹیا چیزوں کو, مناہی کو, جن کو اہل علم, اہل دل, اہل نظر برا مانتے ہیں, ان کو آپ نے کبھی ٹچ بھی نہیں کیا. پورے نمبر لے کے سر فہرست اس کو مجبوراً نام لکھنا پڑا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دنیا کے ہر زبان میں تقریباً اس کا ترجمہ ہوا. اپنے مخالف ہو گئے, کہنے لگے یہ کیا کیا ہے, نام لکھنا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا لکھتے, نام لکھنا تھا موسیٰ علیہ السلام کا لکھتے, نام لکھنا تھا ہماری تحریکوں کے کسی بڑے یہودی یا مجوسی یا عیسائی یا بدھ مت کسی اور کا لکھتے. تو نے کیا کیا ہے, مسلمانوں سے تو ہماری دشمنی ہے, انہی کے بڑے کا نام لکھ دیا ہے. کہنے لگے میں نے انصاف کا قتل کرنا ہوتا تو لکھ دیتا, لیکن حق یہ ہے کہ ان سے بڑھ کے کامیاب انسانی کردار میں کوئی اور شخص آیا ہی نہیں. معلمی پیشے میں ان سے پڑھ کے بہترین کسی نے سکھایا ہی نہیں. لوگوں جب بھی بات ہو تو پہلے معلم کا رزلٹ لے لیجئے کہ اتنا اچھا معلم پوری دنیا میں صرف 4 ہی اس کے جو ہے وہ پڑھنے والے پاس ہوئے, باقی فیل ہو گئے. لہٰذا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. کافر بھی مان کے بیٹھا ہے, مشرک بھی مان کے بیٹھا ہے, یہودی مجوسی عیسائی بھی مان کے بیٹھا ہے. اب میرے محبوب نے پڑھایا کیا تھا, اصحاب کی اور زیادہ نہیں, تو ان 11 خوبیوں کو لے کے بڑے اختصار سے آگے چلیے. پہلی, جبریل آئے, محبوب مدینے میں بیٹھے, 2 زانو ہوئے اور پوچھا مل اسلام, مل ایمان, مل احسان, اور اس کے متصل بعد پوچھا قیامت کیا ہے, متی الساعہ کب ہے. ان 4 باتوں کو یاد رکھیے. میرے محبوب کے اصحاب کی خوبیاں پڑھیے. آپ جتنے مرضی اچھے ہیں, لیکن دیکھنا کہ اچھائی کیا ہے. آپ نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ. دوستو, اللہ پر ایمان لانا بڑا آسان ہے. آپ بھی کہہ لیتے ہیں, میں بھی کہہ لیتا ہوں, اللہ اللہ سارے کر لیتے ہیں, اللہ 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 سبھی کر لیتے ہیں, لیکن پتہ تب چلتا ہے جب مشکل پڑے کون ثابت قدم رہتا ہے, کون ڈگمگاتا ہے. سارے مسالک کو اکٹھا کر لیں, کوئی مسلک ایسا نہیں جو اللہ کا تذکرہ نہ کرے, اذان میں اللہ اکبر نہ کہے کہ دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب مشکل آتی ہے تو رب کا در چھوڑ کے کوئی لاہور, کوئی اجمیر, کوئی بغداد, کوئی پاک پتن, کوئی علی پور, کوئی اج شریف, کوئی کوٹ مٹھن, کوئی چاچڑا, کوئی کہیں کوئی کہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. کیوں؟ مسئلے ہیں, حل ہو جائیں. لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں, جتنے اہل بیت ہیں, بڑی بڑی مشکلیں آئیں, پیغمبر کو لوگوں نے ابتر بولا, بے نسلہ بولا, بے اولاد بولا. میرے محبوب کے اصحاب پہ انگلیاں اٹھیں, کیا کچھ نہیں کر دیا گیا, جسم چیر دیے گئے, سولیوں پہ چڑھا دیا گیا, کوئلوں پہ لٹا دیا گیا. 1.25 لاکھ میرے محبوب کے پیر و مرشد تھے. پہلے اصحاب جو ہیں جن کو اللہ نے نبوتیں دی تھی, ان کی قبریں اسی زمین پہ تھیں, مگر کسی ایک صحابی کو کلمہ پڑھنے کے بعد, اللہ پر یقین لانے کے بعد, ان تؤمن باللہ آمنت باللہ کہنے کے بعد, مجھے صرف ایک صحابی کو کسی در پہ, کسی قبر پہ, کسی چوکھٹ پہ جھکا ہوا دکھا دیں, میں کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھ جاؤں. اگر نہیں تو پھر یاد رکھیے ایمان کا پہلا رکن
اس میں 100% کامیابی کے ساتھ اگر کوئی آج بھی 14 صدیاں بیت جانے کے بعد سر فہرست کھڑا ہے تو وہ میرے محبوب کے ساتھی ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محبوب اور آپ کے ساتھ والے۔ ساتھ کون ہیں؟ وہ یا اہل بیت ہیں یا میرے محبوب کے اصحاب ہیں، اور دونوں کا ٹائٹل ایک ہے، دونوں کی عزت یہ ہے کہ صحابی ہیں۔ جو صحابی نہیں بنا اہل بیت میں سے بھی ہو تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جس نے ایمان نہیں لایا، جو کلمہ نہیں پڑھا، کیوں دنیا میں اہل السنہ والجماعہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ابو طالب سے بڑھ کے میرے محبوب کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، لیکن جب بات آئی ایمان کی اور کلمے کی، دنیا جانتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومحمد فرق بین الناس، صحیح البخاری ہے، یہ ابو لہب ہے۔ کتنی خوشی کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ، مار کہاں کھائی؟ جب میرے محبوب کی تربیت میں پلا نہیں ہے، مانا نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے، ایمان کا سب سے اونچا معیار صحابہ، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پہ ایمان آپ کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب رکھتے ہیں، لیکن فرشتوں کو مان کے، آنکھوں سے دیکھ کے، جبریل کو انسانی شکل میں دیکھ کے، دہیا قلبی کی شکل میں اگر رب نے اتارا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیو وہی آتے دیکھ کے، سن کے، مان کے اپنایا ہے، تو یہ اعزاز صحابہ کا ہے، یہ فضیلت ان کی ہے۔ وَكُتُبِهِ، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحیفے ہوں، قرآن ہو، یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے تھے، اور آپ بھی بسا اوقات اسٹڈی کرتے ہیں کہ فلاں مذہب کیسا ہے، فلاں دین کیسا ہے، فلاں لوگ کیسے ہیں، تو اس حوالے سے کی جانے والی بات کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سارے مسالک کا، مذاہب کا علم ہے، کون کہاں ہے، یہ تقابلی مطالعہ کر رہا ہے۔ جناب عمر پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں غصہ آیا اور کہا کہ عمر میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تورات، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے ان کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا سیٹ اپ چلائیں، انہیں بھی میری پیروی اور اتباع کرنی تھی۔ اور جناب عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول اللہ۔ یہ ان کے کریکٹر تھے، قرآن کو سننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے، قرآن کو لکھنے والے، قرآن کے عمل کو دیکھنے والے، عمل کر کے چلنے والے۔ وَرُسُلِهِ، ایمان کا چوتھا درجہ، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہم نے لکھی باتیں پڑھ کے، سن کے مانا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نام سن کے مانا، جانا اور پڑھا۔ سورہ یوسف کو محبوب پہ اترتے سنا، سورۃ الانبیاء میرے محبوب کی زبان سے سنی۔ یہ تذکرے جو تھے اس میں بھی سر فہرست وہ، اور ایمان کی جو 5ویں بنیاد ہے، لا زوال ہے، وہ کیا ہے پتہ؟ رسولوں کے بعد، وَرُسُلِهِ، کتبہ، ان کے بعد وہ ہے موت۔ موت، انہیں موت کا پتہ کتنا یقین تھا؟ وہ کہتے تھے جو رات قبر میں ہے باہر نہیں، جو باہر ہے ساری دنیا بھی مل کے مار نہیں سکتی۔ جناب بلال کو یقین تھا تو کوئلوں پہ لیٹ گئے تھے، سینے پہ پتھر رکھے تھے، رب نہ مارے تو آگ نہیں مار سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نبوت والا ہاتھ ہو، ہاتھ میں چھری، اور آپ کو پتہ ہے ایک نبی میں طاقت دنیا کے 4000 پہلوانوں جتنی ہوتی ہے، ایک نبی کا مکہ 4000 پہلوانوں کے پنچ کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سنن نسائی کی حدیث، 100 جنتی آدمیوں کی طاقت ایک نبی کو رب نے دے رکھی ہے، اور ایک جنتی پھر بھی چھری نے کاٹا نہیں ہے۔ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ پانی ڈبوتا ہے، فرعون کو غوطے ملے ہیں مگر وہیں سے قوم موسیٰ کو نہیں ڈبویا اس نے۔ آگ جلاتی ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔
یہ ایمان رکھنے والے موت ہے برحق ہے، مگر شہادت کی موت کے لیے 9 تلواریں توڑنے والے، غزووں میں رہنے والے اور شہادت کی موت طلب کرنے والے اور سچے بن کر کے اپنے کردار امر کرنے والے، یہ فضیلت بھی جاتی ہے تو صحابہ کو جاتی ہے۔ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ آج تیرا میرا ایمان تقدیر سے اٹھ گیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہر بندہ مقدر کو روتا ہے، پتہ نہیں رب نے میرے مقدر چ پاکستان ہی لکھے ہے، یہاں تک دنیا روتی ہے۔ اور اللہ کی قسم پوری دنیا کو گھوم کے دیکھیں، میرے ملک سے اچھا ملک شاید نہ ہو۔ عرب کو میں اس لیے، سعودیہ کو، حرمین کو، حجاز کو، وہ امام ہے میرا، وہ دین ہے، وہ محبت وحی ہے، وہ کلمے کی اساس اور بنیاد پہ اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ لیکن پوری روئے زمین پہ دنیا کے نقشے میں اگر توحید اور کلمے کی بنیاد پہ کوئی ملک بنا ہے تو پاکستان بنا ہے۔ تبھی میرے رب نے اس مٹی میں سارے مزے رکھ دیے ہیں، سارے ٹیسٹ رکھ دیے ہیں۔ تو سوچ بھی نہیں سکتا، ساری دنیا کا چاول اکٹھا کر، تیرے ملک کے چاول جیسا چاول کوئی نہیں، یہ کلمے کا صلہ ہے جو تو نے مانا ہے۔ ساری دنیا کے موسم اکٹھے کر، اس ملک جیسا رب نے موسم کہیں نہیں رکھا، سارے موسم عطا کیے ہیں۔ یہ صلہ ہے کہ تو نے اس دھرتی کی مٹی میں جو خون ڈالا تھا، جو قربانیاں دی تھی، وہ توحید کے لیے دی تھی۔ جا دنیا کے سارے آم دیکھ، تیرے آم جیسا مزہ کہیں نہیں ہے۔ جا کر کے پہاڑوں کو دیکھ، خزانوں کو دیکھ، زمینوں کو دیکھ، زراعت کو دیکھ، پانیوں کو دیکھ، نہری نظام کو دیکھ، رب کی عطاؤں، ہواؤں، فضاؤں کو دیکھ، اس سے بہتر خطہ کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم روتے ہیں، پھر بھی ہم روتے ہیں۔ اپنے ابے پہ شکوہ ہے، پتہ نہیں ہے سانو پیو کتوں لبے ہے، انہاں دا ابا ایڈا چنگا ہے۔ معمولی سی شادی کا مسئلہ بن گیا، اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا، اور اس نے ایسا ابا پتہ نہیں کہاں سے لبا تھا۔ وہیں سے لوگوں کی منتیں پوری ہوئیں جہاں پچھلے ورے ہم نے مرا ککڑ دبا تھا۔ اتنا سا تقدیر پہ یقین ہے، اتنا ماننا ہے۔ چھوٹی سی بات ہو گئی، رونے لگ گیا، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئی۔ یہ ہے تیرا میرا ایمان۔ اور بولتے ہیں صحابہ پہ، اس قدر گر گئے ہیں۔ یہ قومی ورثہ ہے، پتہ چلتا ہے۔ یہ جو گانے ہوتے ہیں، جو میوزک ہوتا ہے، یہ جو لوگ چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، ٹریکٹروں پہ لگاتے ہیں، گلی محلوں میں یہ ریڑیوں پہ، گاڑیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ قوم کی سوچ کا اور تھنکنگ کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں چل جاتے، یہ انتخاب ہوتا ہے، یہ چناؤ ہوتا ہے۔ یہ ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے جو لکھے ہوئے جملے ہوتے ہیں، یہ قوم کی اندر کی خبر ہوتی ہے۔ شہروں رکشہ لیا نہیں تو مگر پینٹر نو کیا لکھ دے، کی لکھاں کہ شریکاں نو اگ لگ دی۔ وہ بھائی تیرے لاکھ 1.5 لاکھ دا جڑا 2 لاکھ دا رکشہ ہے، انہوں نے کی اگ لگنی ہے؟ نہیں بھی لگنی تو آپ کہہ کے لوا دینی۔ ٹرک لیا، آگے لکھ دیتا جلنے والے کا منہ کالا۔ وہ بھائی کی کر دے ہو؟ مکان بنایا، اوپر ہانڈی لکھ دی، جی میں ہانڈی دا منہ کالا سڑے تو تیرا بھی منہ کالا۔ گاڑی لی، پیچھے جوتا باندھا، اسی تینوں چھتر تے بھی نہیں گن دے، ویندا آ پچھوں۔ یہ ہے ہمارا تقدیر پہ ایمان۔ اور جب بولتے ہیں تو ایسا ظلم کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی چوپ دے اور رہ گئے گنڈیریاں تو یار کوئی اور لے گیا، سانو نقداں دے وچ بھی نہ لبیا، ادھار کوئی اور لے گیا۔ یہ ہے تیری میری تھنکنگ اور تقدیر پر یقین۔ میری فصل ماڑی ہو گئی ہے، انہاں دی اینی ہو گئی ہے، چلو تو تویز لو، اتھے بنو، فلاں پہ ہڈیاں اٹھائیں، الو کا یہ لیں، یہ کرو۔ پورے صحابہ نے لائف ٹائم اپنی زندگی گزاری ہے۔ پتہ کتنا یقین تھا۔ مہاجر آئے، محبوب نے کہا ہم نے الگ کیمپ نہیں لگانے ہیں، یہ جلو زئی کیمپ نہیں ہے کہ مہاجرین آئیں۔ کہا ایک ایک آدمی پکڑو، ایک ایک ہاتھ پکڑو، بھائی بناؤ، گھر میں لے جاؤ۔ اور تقدیر پہ یقین کتنا تھا۔ جناب سعد ابن ربیع ہیں، ادھر عبد الرحمن ابن عوف ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فضیلت کو پڑھ۔ ہم جب کسی دوسرے ملک جاتے ہیں نا، ساری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اتوں کی کوئی جنانی لب جائے، نیشنلٹی تو لبو۔ آپ سوچ نہیں سکتے، جائیے جو باہر جاتے ہیں ان سے پوچھیے۔ ابھی میں کل بیٹھا تھا ایک کورین کے ساتھ، وہ کہہ رہا تھا جی آپ کے پاکستانی یہاں سے آ کے نا، انہوں نے پاویں 80 سال دی اماں لب جائے، انہوں نے کرنا ضرور ہوں۔ یہ مکے سے آیا ہے، وہ مدینے کی عورت ہے، بھائی نے ہاتھ پکڑا ہے، سیدھا اندر لے گیا ہے، پردے کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے۔ کہا انہاں دوں چوں ویکھ، جیڑی تینوں چنگی لگے میں انہوں طلاق دے کے فارغ کراں تے توں اپنے نکاح چ لایا کر کے تے ویکھو کتے۔
یہ ہیں اصحاب وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جتنے مرضی نقصان ہو گئے تقدیر پہ یقین اتنا ہے، ایمان اتنا ہے، ترجیح دوسرے کو دی ہے۔ پیشکش کی انتہا دیکھیے، کر کے ویکھو کدی کہ جیڑی پہلے تو ساڈی نصیباں نال کوئی دوجی ہوندی نہیں، تے جے ہوئے بھی کسے نو دے دئیے، سکے بھائیاں دے مار نہیں، لیکن وہ آئے ہیں، ہاتھ پکڑایا ہے، کہا ان میں سے جو پیشکش کی انتہا، لیکن استغنا کی بھی انتہا دیکھی ہے۔ انہوں نے اپنے ہونٹوں کے اوپر جو ہے وہ زبانیں نہیں پھیری، اچھا کیا کہنے لگے؟ اللہ بارک اللہ فی اہلک، اللہ تیرے اہل و عیال میں برکت دے، میرا رب کوئی بندوبست کر دے گا۔ بھائی نے ہاتھ پکڑا، وادی عقیق میں لے گئے۔ یہ ہیں صحابہ۔ وادی عقیق دنیا کی آج بھی سب سے مہنگی وادی، مدینہ منورہ میں گورنر ہاؤس سے گزرتی ہوئی، مدینہ یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتی ہوئی، لوگوں اس وادی میں مزرے ہیں۔ جناب سعد بن ربیع گئے اور بھائی کو کہا یہ جتنی فصلیں ہیں، یہ جتنے کھجوروں کے باغ ہیں میرے ہیں، ان میں سے ایسے کر جو پورشن آپ کو اچھا لگے آدھا تیرا۔ بھائی جو بنایا ہے، پتہ ہے سانو ایتھے کوئی شہر چ پلاٹ دے دے نا 2 مرلے دا، یا اپنے گھر چ ایک بیٹھک بھی کہے لے لا، کہنا بلے 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 کیا بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ، میرے ویرے میں مکے چو ہجرت کر کے آیا، مینوں منڈی دا نہیں پتا، یہ زمینیں بھی تیری، وہ اہل و عیال بھی تیرے، رب برکتیں دے، ایک چھوٹا سا کام کر، میں تاجر آدمی ہوں، مجھے منڈی کا نہیں پتا، مجھے مدینے کا بازار دکھا دے، میں تجارت کر لوں گا۔ آئیے ذرا میرے ساتھ تصور کی دنیا میں مدینے میں آئیے، مدینے کی منڈی میں چادر بچھا کے پوٹلی لگا کے اس کے اندر 1 کلو پنیر ہے، اور جناب عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں میرے محبوب کے پڑھائے ہوئے، تربیت کیے ہوئے، للچائی نظریں نہیں ہیں، زمین پہ نظریں نہیں، عزت پہ نظریں نہیں، زر زمین نے دنیا میں خون کروا ڈالے، آج پیشکش کی انتہا ہے، مگر دوسری طرف رب پر یقین اور تقدیر پہ یقین اتنا پختہ ہے، آواز دیتے ہیں مدینہ والو میں پنیر لے کے آیا ہوں، امپورٹڈ ہے، سمجھتے ہو؟ باہروں سانوں کے ماٹھا جا بھی موبائل آیا ہوئے نا تو اسی فخر نہ دسی دا امریکہ تو آیا ہے، جرمنی تو آیا ہے، اے فلانی جگہ تو آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکل نہیں ہے، امپورٹڈ ہے، باہر سے آئی ہے، لیکن ہے 5 دن پرانی، مجھے اتنے دن سفر میں لگے ہیں، مکہ سے آئی ہے، وہاں کے جانوروں کے دودھ کی ہے خالص، اتنے دن پرانی ہے خالص، کسی کو اچھا لگے تو لے لو۔ مدینہ والوں نے آواز سنی، انہوں نے کہا اچھا یار مکے دی پنیر کھا کے ویکھی وہ کداں دی ہوندی ہے، سواد کا تو دل کرتا ہے نا کہ فیصل آباد کے دہی بلے، سمندری کے جوسز، برفی تو ہر جگہ بنتی ہے، مگر گوجرا میاں چنو فلاں من پسند تو ہر دکاندار بنا کے بیٹھا ہے، مگر تانگلے کا چڑھا ہوا قصور کا فلودہ، دل تو کرتا ہے قصور آیا ہے، اچھا کھاتے ہیں جی۔ لوگوں نے خریدی، ریٹ زیادہ لگا، انہوں نے بیچ کے اس کے بدلے میں کچھ اور خریدا نیا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کا رب پر یقین اتنا تھا، جب فوت ہونے لگے تو رو رہے تھے، سنیے ذرا، رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو میرے محبوب نے خوشخبریاں دی ہیں جنت کی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ محبوب سے سنا تھا کہ جنت میں امیر لوگ 500 سال بعد میں جائیں گے، غریب پہلے جائیں گے۔ جب میں مکے سے ہجرت کر کے آیا تھا تو پنیر کی ایک پوٹلی تھی، اور آج جب میں موت کے منہ کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے اپنے مال کی دولت کی حساب و کتاب کا شمار ہی نہیں ہے کہ میری دولت کتنی ہے۔ اتنا یقین تھا اللہ کی تقدیر پر، اور وہ بول رہا ہے جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے شکوے ہیں، یہ ایسے کیوں ہے، وہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے۔ تو بھائیو یہ 6 چیزیں یاد رکھیے گا، ان میں صحابہ سے اور اہل بیت سے بڑھ کے ٹاپر کوئی نہیں ہے، اور جو 5 چیزیں اسلام کی ہیں انہیں اسلام کے دائرے سے نکالنے سے پہلے جسم کانپ کیوں نہیں گئے، زبانیں گنگ کیوں نہیں ہو گئی، تو نے سوچا کیوں نہیں کہ پہلی شرط ہی شہادتین کی ہے۔ شہادت کہتے ہیں گواہی کو، ہم نے بول کے گواہی دی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ،
انہوں نے اپنے جسم سے بھی گواہی دی، بچوں سے بھی گواہی دی. چھوٹا سا بچہ لے کے آ گئے ہیں، محبوب کو کہا جی لے لیں غزوے پہ چلیں، احد ہے. کہا اس بچے کو کیا کریں گے، معصوم سا ہے، اسے تو ہم سنبھالیں گے یا لڑیں گے؟ کہنے لگے نہیں جی میرے پاس اور کچھ ہے نہیں جو میں دوں، اسے لے جانا، جب دشمن کا تیر آئے گا تو اسے آگے کر دینا. یوں گواہیاں دی ہیں، ہجرتیں کر کے گواہیاں دی ہیں، مکے کی منڈیاں چھوڑ کے گواہیاں دی ہیں، کاروبار کو سلام کہہ کے گواہیاں دی ہیں، رشتہ داروں کو الگ کر کے گواہیاں دی ہیں. ام سلمہ کو چھوڑ کے ابو سلمہ نے گواہی دی ہے. ایک بیٹے کو چھینا گیا، اسے بھی چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر کے گواہیاں دی ہیں. پورے حجاز اور دنیا میں 22 لاکھ مربع میل، 35 لاکھ مربع میل کے قدم قدم پہ صحراؤں کے جگر چیر کے پہنچ کے گواہیاں دے کے ثابت کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں. اسلام کا یہ پہلا رکن مجموعی طور پہ 7ویں خوبی، اور دوسرا رکن نماز. جس نے کبھی نماز نہیں نہ پڑھی، بغیر وضو کے پڑھ لی ہے، استنجا کیے بغیر بھی پڑھ لی ہے، وہ بھی اٹھ کے میرے نبی کے یاروں پہ بولتا ہے جی وہ اچھے نہیں تھے، انہوں نے سردیوں میں وضو کیے، پانی نہیں تیمم کیے، پاؤں میں جوتے نہیں، موزے پھٹے ہوئے، اوپر جو ہے وہ ٹاکیاں باندھ کے انہوں نے پہاڑوں کے جو ہے ان کے جگر چیرے اور پہنچے. اور جہاں بھی تھا، سفر میں ہیں تو کھڑے ہیں، حضر میں ہیں تو کھڑے ہیں، قیام میں ہیں، ایک سب بیٹھی ہوئی ہے، ایک دشمن کو دیکھ رہی ہے. صلاۃ الخوف کے چیپٹر انہی پہ، نماز جمعہ کے چیپٹر انہی کی اداؤں سے بنے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مقتدی بن کے جنہوں نے زندگی بھر ایک دوسرے کے پیچھے جناب صدیق کو جناب علی نے امام بنا کے، جناب عمر کو جناب علی المرتضیٰ نے امام بنا کے، جناب عثمان کو ان کی اقتداء میں جناب علی المرتضیٰ حسنین کریمین نے امام بنا کے یہ جو اتنے سال گزارے ہیں. سوچا آپ نے کبھی 57 برس جناب حسین صحابہ میں رہے، ایک دن بھی صحابہ میں رہتے ہوئے اہل بیت کے کسی فرد کو کانٹا بھی نہیں چبھا، کانٹا بھی نہیں چبھا. اور گئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، ذوالحجہ نکلا ہے، محرم کے 10 دنوں میں جب میرے محبوب کے صحابہ کو چھوڑ کے معاملہ کوفے تک جاتا ہے تو پھر آپ کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے. 30 ہزار بیعت کرنے والے 72 لوگوں کو گھیرے میں نہ لے سکے، 72 لوگوں کو گھیرے میں لے کے ایک 100 کا دائرہ بناتے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے اور یہ دائرہ پھیلتا جاتا، 30,000 دائرے بنتے. ایمان سے بتائیے کون آتا آگے؟ ان کی لاشوں سے گزر کے آتا تو اہل بیت تک پہنچتا، مگر کوئی کیوں نہ آیا. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے. پیغام حسین انہوں نے وہاں شہادت کے موقع پہ بھی نماز نہیں چھوڑی، اور آپ اور میں شہادت کے دن بھی نماز پڑھ کے راضی نہیں. اور الزام ان حضرات پہ ہے جن کے بارے میں قرآن کہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے میرے قرآن میں شک نہیں، اس قرآن کو پڑھ کے جن کی زندگیاں کھلی کتابیں ھدی للمتقین، ان کے تقوی اور ایمان میں بھی شک نہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جنت نہیں دیکھی مگر مان کے دکھا دیا، رب نہیں دیکھا مان کے دکھا دیا، جو مصطفیٰ نے کہا تسلیم کر کے دکھا دیا. پھر یہ نہیں دیکھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہنا قاعدون، قوم موسیٰ کی طرح ہم کہیں کہ جاؤ تو اور تیرا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. کہا محبوب سمندروں میں کہو تو اتر جائیں گے، صحراؤں میں کہو تو گھس جائیں گے، جہاں کھڑے کر دو کھڑے ہیں، جہاں بٹھا دو بیٹھے ہیں. حضرات وہ لوگ کہ نبی کہیں اجلس یا اجلسو، صحابی کا ایک قدم مسجد کے اندر ایک باہر ہے، اندر والا باہر نہیں، باہر والا اندر نہیں کیا. اتباع ہو تو ایسی، ماننا ہو تو ایسے. یہ تھی نماز. اور ان کی معیشت کیسے تھی؟ زکوٰۃ. انہوں نے کبھی بھی 100 روپے میں سے 2.5 روپے اپنے گھر نہیں رکھے تھے. اللہ نے 100 دیے ہیں، 2.5 نکال دیے ہیں. اللہ نے فصل دی ہے، عشر نکال دیا ہے، نصف عشر نکلا ہے. سائل آیا ہے، رد نہیں کیا گیا. اور اس قدر ایک کھجور ہے، گھر میں 6 لوگ ہیں، کھجور کے 6 ٹکڑے کیے، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، روزے سے ہوں، افطاری کا کوئی سامان ہے تو دیجیے. رب کا شکوہ نہیں کیا،
ایسی زکوٰۃ دینے والے، ایسا خرچ کرنے والے، دوسروں کو ترجیح دینے والے، وہ جو اپنی کھجور کا چھٹا حصہ تھا اس کا آدھا توڑ کے اسے کہا لے اللہ کے رزق سے تو بھی روزہ کھول میں بھی کھولتا ہوں۔ حضرات ان کے تذکرے قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، رب کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنے والے، زکوٰۃ اور ان کا نظام معیشت ایسا چلا کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور آتا ہے، خلافت راشدہ سے لے کے یہاں تک دینے والے تو ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور روزے ایسے کہ ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں، میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا شوگر لیول لو ہو جاتا ہے، گھبراتے ہیں، اور میں قسم اٹھوا کے اگر کہوں نا جو میرے محبوب کے صحابہ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، شاید کہ روزہ رکھ کے بھی نہ دیکھا ہو، لیکن ان ہستیوں کا روزہ، اللہ آپ کو مکہ دکھائے، مکے سے عسفان نکلو، یہ اس وادی قدید میں ہے، گرمی ہے، دشمن سامنے ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں، حالت سفر میں، اور محبوب کہہ رہے ہیں روزے کھول دو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں محبوب؟ روزہ کھولنے کو دل نہیں کر رہا۔ پوچھا گیا آپ سے امن البر الصیام فی السفر، آپ نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر، مسافر روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، لیکن جس حالت میں روزہ کھول دو۔ میرے محبوب نے دیکھا لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں، سایہ کیا جا رہا ہے، پانی منگوایا، روزہ کھولا، آپ نے کھولا، صحابہ نے پیچھے کھول دیے، روزوں کے اوپر یقین رکھنے والے کہ روزہ رب کے لیے ہے، رب نے ہی اس کے بدلے دینے اور جنت اور باب الریان دینا ہے۔ اور آخری 11ویں فضیلت اور مقام اور مرتبہ، کتنے کتنے پیسے لے کے لگا کے ایک حج کر کے حاجی بن جاتا ہے، 2 حج کر کے الحاج بن جاتا ہے، اور حالت کیا ہے؟ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ، دمبئی کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو۔ کچھ سانوں بھی دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے ہو، عمرے انہوں نے بھی کیے تھے، حج انہوں نے بھی کیے تھے، آ تجھے دکھاؤں لبیک اللہم لبیک، آ میرے محبوب کے یار، اوپر چڑھے تو جو محبوب نے پڑھا وہ پڑھا، اترے تو وہ پڑھا جو محبوب نے پڑھا، چلے تو میرے پیغمبر کی چال چلے، بڑے تو ویسے بڑھ گئے جیسے محبوب نے بڑھایا، کھڑے کیے تو کھڑے ہو گئے، اور کیسا ایمان تھا؟ مغرب کی اذان کا ٹائم ہے، عرفات کا میدان ہے، آج اذان کا کہا جا رہا ہے، لیکن محبوب نے کہا یہاں اذان نہیں ہوگی۔ محبوب آپ نے تو کبھی سورج غروب ہونے کے بعد اذان کو لیٹ ہی نہیں کیا، نماز لیٹ ہی نہیں کی، مغرب ٹائم پہ پڑھی ہے، کہا ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ پہنچیں گے، سارے کے سارے 1.25 لاکھ ایک بھی کھڑا نہیں ہوا کہ میں یہاں پڑھ لوں، ابھی ٹائم ہے، موقع ہے، وہیں پڑھی جہاں محبوب نے جا کے پڑھی۔ میں نے دیکھا ہے عرفات میں بڑے بڑے مومنین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نہیں جی اسی تو مغرب پڑھ کے جانی ہے، ہم نے مغرب پڑھ کے جانی ہے، ہم زور اثر جمع نہیں کریں گے، اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے۔ لیکن ان کا ایمان ایسا تھا، محبوب نے مغرب عشاء اکٹھی کر کے لیٹے ہیں، سارے صحابہ لیٹ گئے، کوئی بھی رات کو جاگ کے تسبیح نہیں چلا رہا، کوئی عبادت نہیں کر رہا۔ میرے محبوب نے کبھی جو ہے وہ تہجد نہیں چھوڑی، آج چھوڑ دی ہے، صحابہ نے بھی چھوڑ دی۔ یہ پیرویاں کرنے والے، یہ احسان کرنے والے، انہوں نے قیامت کی تیاریاں یوں کی تھیں کہ اللہ کے محبوب گئے تو ان سے راضی، اور رب نے کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب میں نے آپ کو نبوت دی، وہ آپ کی نبوت پہ راضی، میں نے اسلام بھیجا، اسلام پہ راضی، میں نے ایمان اتارا، ایمان پہ راضی، میں نے احسان دیا، احسان پہ راضی، میں نے جو بھی دیا وہ اس پہ راضی، تو میں ان سے راضی۔ ورضوان من اللہ اکبر، جسے اللہ کی رضا مل گئی اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے، اور یہ میرے محبوب کے اصحاب اور اہل بیت کو ملی ہوئی ہے۔ باقی جس نے جو کہنا ہے اس نے اپنی عاقبت گنوانی ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول محبوب کو کامیاب معلم مان کے، کامیاب رزلٹ سمجھ کے ان کو جو ہے 100% نمبر دینے والے بنو، ان کو ناکام نبی، ناکام معلم کی صورت میں پیش مت کرو۔ میرے محبوب کے یاروں کو، اصحاب کو اور اہل بیت کو وہ عزت اور آبرو دو، کیونکہ وہ قوم کے ہیرو ہیں، اور ہیرو جو ہیں وہ ان کے لیے سلام عقیدت ہوتا ہے، سلام احترام ہوتا ہے، ان کے لیے غلط جملے نہیں ہوتے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔